شاعری سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے مطلب یہ شاعری تک یہاں پہنچنے تک مشاعرے پڑھنے تک ان مراحل سے گزرے. تو مرحلہ سیدھا سا یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ کوئی پلاننگ نہیں کی کسی چیز کی، لیکن ہر چیز جیسے میں نے سجاد احمد کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہر چیز اللہ نے بغیر بھاگ دوڑ کیے تھے. تو مجھے اس پہ میاں محمد صاحب کا شعر یاد آتا ہے جو کہتے ہیں خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے سب نو وڈیائیاں، خاص خاص جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا پورا تے محل چڑھایا سا. مطلب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ جتنا کرم کیا ہے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں. بہرحال اچھا وہ آپ نے ٹی ہاؤس کے بارے میں سوال کرنے تھے وہ بھی کر لیں اگر کرنے ہیں. ہاں خالد بھائی میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ٹی ہاؤس کا 10 سال مکمل ہوئے. ہاں جی وہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ تقریبات اور کیا کیا منصوبے آپ کے ساتھ. اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی اس پہ کوئی 2 یا 3 جس کہتے ہیں نا اسپیل لگاتار 2-3 دن لوگ نہیں آ سکتے تو ایک دن کے 3 بار ہم اس میں سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب کو ہم تکلیف دیں گے. ہم ایک بنا رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جیوری بنا رہے ہیں جو جس کا ٹی ہاؤس کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور وہ ایسے لوگ ہوں گے مطلب جن پر ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ اس پر مطلب یہ بھی ان کی بات ہے جو یہاں کو مغز رکھتے ہیں جن میں مخالفت ہے کہ وہ تو کرنی اس کو تو ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. چیزوں کی بنیاد پر کسی کام چھوڑا نہیں جا سکتا. تو اس میں ہم اردو کا بڑا پورشن، پنجابی، سرائکی اور ہریانوی یہ 3 زبانیں ہیں. اس میں کتابوں کا انعامات ہوں گے اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا کریں گے سلسلہ. اور انشاءاللہ اس میں جو ایوارڈ کی رقم ہوگی وہ ایسے کوئی یہ نہیں کہ 10-5 ہزار نہیں ہوگی، انشاءاللہ معقول ہوگی. اور شایان شان بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو ادیب اور شاعر جو ہیں رائٹر ان کی شان کے مطابق کوئی چیز نہیں جا سکتی کیونکہ یہ پرائس لیس چیز. آپ وہ بتا رہے تھے کہ جو ٹی ہاؤس کے عہدیداران ہیں وہ شامل نہیں سکیں گے. کوئی ٹی ہاؤس کا عہدیدار شامل نہیں ہوگا، نہ اس مقابلے میں شامل ہوگا اور نہ اس کی جوری کمیٹی میں شامل ہوگا. اس میں ہم باہر سے کچھ دوستوں کو تکلیف دیں گے، کچھ دوستوں کو ملتان سے دیں گے. ڈاکٹر مختار ظفر صاحب جیسے ہیں ہمارے پاس ہیں، ڈاکٹر اسد صاحب ہیں ہمارے پاس، ڈاکٹر امین صاحب ہیں ملتان میں، یہ ہیں انور جمال صاحب ہیں. مدین بزرگوں کو لیں گے ملتان سے باہر ہم ہیں سب زبانوں سے دیں گے. اور اس کے بعد اسلم سید صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، اظہار صاحب سے کریں گے، نام جاوید اور حمید شاہد، ان لوگوں کو اچھا انوالو کریں گے اس میں. ایک تو یہ کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جو فوری منصوبہ وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آج یہ مئی شروع ہے نا، انشاءاللہ جولائی سے پہلے ہم 1 عدد جو کتاب ہے ملتان ٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے وہ لائیں گے. ہم پہلے 10 کتابیں چاہ چکے ہیں لیکن اب ہم اس کو ایک باقاعدہ ایک بنا رہے فیچر. اور پہلے تو ہم نے کتابیں وہ کی نا کہ جیسے مرکب ملتان کو انٹروڈیوس کر لیا، مقالات ملتان میں جو چیزیں ان کو کمپائل کر کے چھاپا. نہیں اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کسی ایک ادیب کی جو کتاب ہے وہ چھاپیں گے. اس میں ظاہر ہے اگر ہمارے اس علاقے کا کوئی ایسا ادیب جس کی کتاب اس معیار پر پوری اترتی ہے اور اس کے پاس اس کے ریسورسز نہیں ہیں چھپانے کے، ہم وہ کتاب ملتان ٹی ہاؤس اپنے خرچے سے چھپوا کے اس کو تقسیم کریں گے پیپر بیک، تاکہ جو ادیب ان کا جن کا کام اچھے ادیب لکھنے والے ان کا کام صرف مالی معاملات کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا، ان کو ملتان ٹی ہاؤس کے پلیٹ فارم سے بھی کی ہے. یا کچھ ایسی چیز ہو جو بہت جسے کہتے ہیں ہٹ کے تھوڑی چیز ہو، جیسے وہ ایک شفیق الرحمان صاحب کی کچھ ہیں تحریریں ہیں جو ابھی ان پبلشڈ ہیں تو ہم اس کو پیپر بیک ایڈیشن میں
سلطان کی اس طرف سے انشاءاللہ اس کو بھی تو یہ ہمارے انشاءاللہ ہیں فیوچر پلان. وہ کریں گے. باقی جس کہتے ہیں کہ لامحدود خواہشات کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا, وہ کسی کی بھی ہوں. ہم نے اپنے میز, اپنے دائرہ کار اور اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اور جسے کہتے ہیں سسٹینیبلٹی کے ایک ہم مرحلے پہ آ چکے ہیں, اور اب انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا خالد بھائی, آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, نہیں, آپ کی وہاں پہ پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن سوشل میڈیا آج کی حقیقت ہے اور ہر بندے کی ایکسیس ہے. تو کچھ ناراض گروپس ہیں شاعروں کے, ادیبوں کے, جو ٹی ہاؤس سے ناراض رہتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے ہمیشہ اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی. اگر مجھے اس کا جواب ہاں میں ملے تو میں صبح اس کا کفارہ کرتا ہوں. اور کفارے سے بات یہ نہیں, میں مگر میں نے کہا آپ کا دل کچھ آیا نا تو اللہ سے معافی مانگ کے اس سے بڑی جمع نہیں ہو سکتا. دل میں نے آپ کو دکھایا, مجھے آپ سے معذرت کرنی چاہیے, اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے, آپ کا بھی جن لوگوں کا مجھے, کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا میرے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں, لیکن جو میں نے سنا ہے, جو آپ جیسے بھائی کو بتا دیتے ہیں, اس میں اب تک مجھ پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا جس کی میں صفائی. مثلا اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں ٹی ہاؤس کا حساب دیا جائے, یار حساب کیا دیں, طلعت جاوید صاحب بیٹھے ہیں 10 سال سے آڈٹ کر رہے ہیں, باقاعدہ آڈیٹر سے آڈٹ ہو رہا ہے, اور اگر 4 روپے کا بھی حساب نہیں مل رہا تو اکاؤنٹ فائنل نہیں ہو رہا ہمارا. طلبہ ایسا ہے. تو 10 سال سے میں جب ایک باقاعدہ آڈیٹر سے کرواتا ہوں اور میں بینک میں دیتا ہوں, میں اب کن لوگوں کو جواب دوں, اور وہ اس کیپیسٹی میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں. بہت اچھا. اور اعتراض کرنے والے بیشتر لوگ وہ ہیں جو ٹی ہاؤس کے سرے سے ممبر ہی نہیں ہیں. بالکل. کم از کم مجھ سے ایک سوال وہ کرے جو میری اس باڈی کا ممبر ہے, جو میرے ساتھ پوچھے. اب اگر کالج کے پرنسپل سے سوال کرے گا تو اسٹوڈنٹ کرے گا یا پروفیسر کرے گا یا جس کا بچہ پڑھتا ہے وہ کرے گا. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. باقی اگر اس بات پہ ناراض ہے کہ کمشنر صاحب نے اس کے گھر پر وہ پلاک نہیں لگایا, تو اس حصے میں معذرت خواہ ہوں, وہ میں نے لگانا بھی نہیں, میں لگا بھی نہیں سکتا, میں آئندہ بھی لگاؤں گا, اس لیے میرا اختیار نہیں ہے. وہ ٹی ہاؤس کے پلیٹ فارم سے لگے نہیں لگ ہی نہیں رہا. اچھا, پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس جو لگے ہیں پلاک وہ اس کی لسٹ میں نے بنائی تھا. اچھا, یہ بھی غلط ہے. اس جو تھی کمیٹی, ڈاکٹر صاحب آپ بھی, ڈاکٹر صاحب اس میں شامل تھے, ڈاکٹر اسلم انصاری مرحوم اس میں شامل تھے, ڈاکٹر مختار ظفر صاحب اس میں ہیں, استاد صغیر صاحب تھے اس میں بیٹھے ہوئے, شاکر تھا, میں تھے, اور لوگ تھے. ان سب لوگوں نے ایک لسٹ بنائی. اگر میرا کوئی کام نہیں ہے اور میرا اس لسٹ میں نام نہیں آیا تو سوشل میڈیا کے ذریعے تو اپنا نام لکھنا ہے. وہ کفیل بھائی تھا, جنرل سیکرٹری کفیل بھائی ہوتا تھا گوٹکی میں. تو پرانے زمانے میں لوگ جانتے ہیں, آج سے 25 سال پہلے وہ کفیل بھائی ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا تھا رائٹ آرم لیفٹ آرم بالر, دنیا کرکٹ کا بہترین بادشاہ کفیل بھائی گوٹکی. کتنا اس نے ٹرکوں کے پیچھے لکھنے میں ٹائم ضائع کیا تھا. اگر وہ اتنی محنت کرکٹ پہ کرتا تو ٹیم میں سلیکٹ ہوتا. تو میری گزارش ہے کہ جو یہ لوگ کفیل بھائی ہیں, یہ زور لگانے کے بجائے سوچنے کے میرے خلاف کچھ کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ترقی بھی دے گا اور ان کو لوگ اکنالج بھی کریں گے, لیکن کچھ ہوگا تو لوگ اکنالج کریں گے. خالد بھائی, آپ نے بڑے اچھے منصوبے ابھی ذکر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں توانائی کا بحران ہے اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ سولر سسٹم